العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء والأرض لتحرث رواہ مسلم. مشکات شریف کی یہ کتاب البیوع ہے، جس میں الفصل الاول کی یہ 23 نمبر کی حدیث ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے. قال، حضرت جابر کہتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، ان بیع ضراب الجمل، اونٹ کو جفتی کے لیے بیچنے پر، بیچنا کرائے پر دینا مراد ہے، اونٹ کو جفتی کے لیے کرائے پر دینے سے منع فرمایا ہے. اونٹ کو دے دیا کسی کو، اونٹنی کے ساتھ جفتی کرے اور اس کے بعد پھر اس جفتی کرنے پر پیسہ لے لے، پیسہ لے لیا 500 روپے، تو اس سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے. نہیں، یہ تحریمی ہے. ان بیع ضراب الجمل، اونٹ کے جفتی پر دینے کی بے سے، اونٹ کو جفتی کے لیے کرائے پر دینے سے منع فرمایا ہے. وعن بیع الماء والارض، اور منع فرمایا ہے پانی اور زمین بیچنے سے، لتحرث، تاکہ کھیتی کی جائے. زمین کو دے دیا کسی کو، یہ میری زمین ہے تم لے لو، اور یہ پانی کا جو نظم ہے یہ تم لے لو، اور تخم بیج تم ڈالو اور محنت کرو، دیکھتے رہو، جب پیداوار ہو تو جتنا پیدا ہو اس کا 1/3 میرا ہوگا اور 2/3 تمہارا ہوگا. اس طرح کے عمل سے، اس طرح کے معاملے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا. عن بیع الماء والارض لتحرث، اس سے منع فرمایا ہے. اسی کو مخابرت کہتے ہیں، لیکن اس کے رواج کے عام ہونے کی وجہ سے اس کی اجازت دی گئی ہے. اس کو مخابرت کہتے ہیں، مخابرہ، اور اسی کا دوسرا نام مزارعت ہے. صاحبین جو امام صاحب کے دونوں شاگرد ہیں، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نزدیک یہ جائز ہے، اور ابھی فتویٰ بھی دارالفتہ سے صاحبین کے قول پہ دیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ کثیر الوقوع ہونا ہے، کثرت سے یہی چل رہا ہے، اور اس کو جائز رکھنے کی ضرورت بھی ہے. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، حرج اور پریشانیاں بہت ہو سکتی ہیں، پریشانیوں سے بچانے کے لیے اس آیت کو دلیل بنا کر جائز قرار دیا گیا ہے. صاحبین کے نزدیک جائز ہے. 24 نمبر کی حدیث ہے، وعنہ قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع فضل الماء
اور انہی سے منقول ہے. واو کو عطف کر دیا اوپر والی حدیث پر کیونکہ ابھی الفصل الاول ہی چل رہی ہے. انہی سے یعنی حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے. قال کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، روکا ہے، ان بیع فضل الماء، اپنی ضرورت سے جو پانی زیادہ ہو جائے اس کو بیچنے سے. فضل الماء، اپنی ضرورت سے زائد پانی کو، فاضل پانی کو بیچنے سے منع فرمایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بیع فضل الماء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ضرورت سے زائد بچے ہوئے پانی کی بیع سے منع فرمایا ہے. اس حدیث شریف کو سامنے رکھ کر کے فقہا نے بیان فرمایا ہے کہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر آدمی نے اپنی ضرورت میں پانی استعمال کیا جو اس کی ملکیت تھا، پھر پانی بچ گیا اور دوسرے کو ضرورت ہے، پینا ہے یا جانوروں کو پلانا ہے، تب تو بیچنا اور پیسے کا دینا یہ جائز نہیں ہے. البتہ اگر ان کو کھیتوں میں سینچنے کی ضرورت ہے تو پانی بیچ سکتا ہے. اس حدیث شریف میں یہی بیان کیا گیا ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يباع فضل الماء ليباع به الكلو، متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يباع فضل الماء، اپنی ضرورت سے زائد پانی کو بیچا نہیں جائے گا. اپنی ضرورت سے زائد پانی کو لا يباع، بیچا نہیں جائے گا. لیباع به الکلو، کہ اس کے ذریعے سے، الکلو کے معنی گھاس، کہ اس کے ذریعے سے گھاس بیچی جائے، کہ اس کے ذریعے سے لیباع به الکلو، کہ اس کے ذریعے سے گھاس بیچی جائے. متفق علیہ، بخاری اور مسلم نے اس پر اتفاق کیا ہے. تو اس حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا يباع فضل الماء لیباع به الکلو، کہ اپنی ضرورت سے زائد پانی کو نہ بیچو کہ اس کے ذریعے، اس کی وجہ سے گھاس کا بکنا لازم آئے. بخاری اور مسلم نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے اپنی صحیح بخاری صحیح مسلم میں. اس حدیث کا مطلب یہ ہوگا اور اس کی سمجھنے کے لیے شکل یہ بنے گی کہ ایک آدمی گھاس چرا رہا ہے، اپنے جانوروں کو گھاس چرا رہا ہے، اسی گھاس کے بازو میں پانی ہے، ایک دوسرے آدمی کا پانی ہے، اپنی ضرورت میں استعمال کرتا ہے، اور بقیہ جو ضرورت سے زائد پانی ہے اس میں رہتا ہے پانی، تو وہ بیچتا ہے، ضرورت سے زائد پانی بیچتا ہے. وہ آدمی گھاس چرا رہا ہے، جانور گھاس چرنے کے بعد پانی پیتے ہیں، تو پانی پیتے ہیں تو اب اسی کا پانی بازو میں ہے تو پی لیتے ہیں، اس کو اس کا پیسہ دینا پڑتا ہے. تو اس کو یہ پیسہ جو دینا پڑ رہا گویا کہ گھاس بھی بک رہی ہے، اس کے ذریعے سے گھاس گویا کہ بیچنا لازم آ رہا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس سے منع فرمایا، کیونکہ گھاس بیچنا، خودرو جو گھاس ہے وہ بیچنا جائز نہیں ہے۔ تو اسی کو کہا گیا کہ اپنے بچے ہوئے پانی کو نہ بیچے جس سے گھاس کا بیچنا لازم آئے۔ یہ منع کرنا ممانعت کیسی ہے، تحریمی ہے یا تنزیہی؟ تو جواب یہ ہے کہ کچھ علماء تحریمی کے قائل ہیں اور کچھ علماء تنزیہی کے قائل ہیں۔ بعض علماء اس کو کراہت ممانعت نہی تحریمی کہتے ہیں اور بعض نہی تنزیہی کہتے ہیں۔ وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله۔ قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غش فليس مني، رواہ مسلم۔ یہ حدیث شریف ہے، انہی صحابی سے مروی ہے جو اس سے پہلے والی حدیث کو نقل کرتے ہیں۔ وہ صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جن کا نام عبد الرحمن بن صخر ہے، جن سے 5374 حدیثیں منقول ہیں۔ سب سے زیادہ حدیث نقل کرنے والے یہی صحابی ہیں، مکثرین صحابہ میں سے ہیں۔ انہی سے یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے علی صبرۃ طعام، غلہ، صبرۃ ڈھیر، غلے کی ایک ڈھیر کے پاس سے گزرے۔ ظاہر ہے بازار لگتا ہے، بازار میں لوگ اپنا اپنا سامان رکھے رہتے ہیں۔ یہ غلہ بیچ رہا تھا، آپ بازار میں گزر رہے ہیں اور وہاں پہ ایک آدمی غلے کا ڈھیر لگایا ہے، اسی کے پاس سے آپ گزرے، آپ وہاں رک گئے، رک کر کے تھوڑا جھکے اور اپنا ہاتھ غلے کے ڈھیر میں ڈالا۔ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، تو آپ نے اپنا ہاتھ غلے کے ڈھیر میں، ہا کا مرجع صبرۃ، غلے کے ڈھیر میں ڈالا، ایسے نیچے سے ایسے ڈالا۔ اب جب ڈالا تو کیا ہوا، ہاتھ میں پانی لگا، تو پتہ چلا کہ پانی اندر سے ڈالا ہے کیا، وزن بڑھانے کے لیے۔ فنالت اصابعہ بللا، فنالت اصابعہ بللا، تو آپ کی انگلیوں نے حاصل کیا بلل، آپ کی انگلیوں میں تری معلوم ہوئی۔ فنالت اصابعہ ہونا چاہیے عین پہ پیش، نالا یا نالو، نیلن باب سمیہ، یہی نالا فعل کا، اصابعہ فاعل ہے۔ فنالت اصابعہ بللا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں میں تھوڑی بہت تری محسوس ہوئی، بلل، تری۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے کہا، ما ھذا، واٹ از دس، یہ کیا ہے جناب، ما ھذا، یہ کیا ہے، یا صاحب الطعام، اے غلے کے مالک، اے فلا، یا صاحب الطعام، اے غلے کے مالک، یہ کیا کیا تم نے؟ قال اصابته السماء، تو ان صاحب نے جواب دیا کہ بارش ہوئی تھی، اصابته السماء، بارش اس کو پہنچ گئی، السماء، آسمان، آسمان سے بارش ہوتی ہے تو مجازی طور پہ السماء کے معنی بارش، اوپر سے دونوں آتی ہے، تو جگہ، حال، محل، قرب کی وجہ سے مجازی معنی مراد لیے گئے ہیں، اور جو علت ہے، جو مناسبت ہے، وہ قرب ہے۔ اصابت السماء، اس پہ بارش کا پانی پہنچ گیا ہے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، بارش ہوئی تھی
تو بارش کی وجہ سے یہ بھیگ گیا ہے غلہ۔ قال، آپ نے فرمایا افلا جعلته فوق الطعام، تو پھر اس بھیگے ہوئے کو تم نے غلے کے اوپر کیوں نہیں بنا دیا؟ افلا جعلته فوق الطعام، تو تم نے کیوں اس کو غلے کے اوپر نہیں بنا دیا؟ حتی یراہ الناس، یہاں تک کہ سارے لوگ اس کو دیکھ لیتے۔ اور اس نے عرض کیا کہ اللہ، اس تک بارش کا پانی پہنچ گیا ہے جس کی وجہ سے یہ میرا غلہ کچھ بھیگ گیا ہے، تر ہو گیا ہے، میں نے اپنے ارادے سے اور قصد سے ایسا کام نہیں کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے، لیکن تم کو اسے اوپر کر دینا چاہیے تھا۔ قال، آپ نے فرمایا افلا جعلتہ فوق الطعام، تو پھر تم نے اوپر کی جانب اس کو کیوں نہیں رکھ دیا، اوپر کر دیتے۔ حتی یراہ الناس، تاکہ آنے جانے والے لوگ، خریدار لوگ اس کو دیکھ لیتے۔ یراہ الناس، دیکھ لیتے تو دھوکے میں نہ پڑتے۔ اس سے تو دھوکہ ہو جا رہا ہے، اور دھوکہ گناہ کبیرہ ہے۔ من غش، جو دھوکہ دے، جو آدمی دھوکہ دے، فلیس منی، تو وہ میرے طریقے پر نہیں ہے، مجھ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ فلیس منی، تو وہ مجھ سے نہیں ہے، یعنی میرے طریقے پر وہ نہیں ہے۔ رواہ مسلم، امام مسلم نے نقل کیا ہے۔ یہ حدیث شریف دھوکہ دینے سے منع کر رہی ہے۔ دھوکہ دینا شریعت میں گناہ کبیرہ ہے۔ جس گناہ پر اللہ کے رسول دھمکائیں، وعید سنائیں، وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ من غش فلیس منی، یہ اللہ کے رسول کی طرف سے وعید ہے۔ اس وعید سے ثابت ہوا کہ غش، دھوکہ، خداع یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہاں 26 حدیثیں مکمل ہو جا رہی ہیں جو الفصل الاول کی حدیثیں ہیں۔ کتاب المنہی عنہا من البیوع میں یہ الفصل الاول میں 26 حدیثیں گزری۔ اب یہاں سے الفصل الثانی شروع ہو رہی ہے۔ الفصل الثانی میں پہلی حدیث ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے، عن جابر قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن الثنيا الا ان يعلم، رواہ الترمذی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، روی عن جابر قال، وہ کہتے ہیں، یعنی حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، نہا ینہا نہی، منع کیا، عن الثنیا، ثنیا سے۔ ثنیا کیا ہوتا ہے؟ یہاں بے پوشیدہ ہے، ایجاز بالحذف ہے، ان بیع الثنیا، بیع ثنیا سے منع فرمایا۔ بیع ثنیا کیا ہوتا ہے؟ یعنی کوئی چیز بیچے اور اسی کا ایک حصہ الگ کر دے۔ درخت بیچا اور کہا کہ پورا درخت تم لے لو جس پہ یہ اتنا پھل ہے، لیکن ایک شاخ کا جو پھل ہے وہ نہیں بیچتے۔ ثنیا یعنی استثناء کرنے سے ثنیا، ان بیع الثنیا منع فرما، الا ان یعلم، مگر یہ کہ معلوم ہو، جتنا مستثنیٰ کیا ہے اس کی مقدار معلوم ہو۔ شاخ تو پتہ دیا لیکن کتنا ہے اس میں نہیں بتایا، مگر یہ کہے کہ اس شاخ میں 1 کلو میں نے نہیں بیچا، تو اب یہ متعین کر دیا۔ اب اتارا جائے گا پھل، اس میں سے جو 1 کلو ہوگا تو وہ 1 کلو مستثنیٰ ہو جائے گا اور بقیہ کی بیع جائز رہے گی، بقیہ کی بیع جائز رہے گی۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.